ہے گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہی ہوں گے۔ میں فاطمہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ @. آج ہم ایسا واقعہ جانیں گے، خدا نے دعا سے سورج کو غروب ہونے سے ٹھہرا دیا۔ آج ہم یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ جانیں گے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ واقعہ جاننے سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے۔ ناظرین، آپ میرا ویڈیو مکمل دیکھیں گے، مجھے یقین ہے آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں واقعہ۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر مبارک کے لیے لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ کی قبر مبارک ترکی میں ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے آپ کی قبر مبارک جارڈن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو مچھلی کا واقعہ ہوا، اس سفر کے درمیان آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی، آپ سے علم سیکھا اور آپ کی پیروی کرتے رہے۔ جبل نیبو، جسے وادی تہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مقام موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے اس وادی میں آئے۔ اس 40 سال کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کا اس وادی میں وصال ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، تبھی خدا نے بنی اسرائیل پر بیت المقدس کی سرزمین لکھ دی، پر بنی اسرائیل کے نافرمانی کی وجہ سے خدا نے انہیں جبل نیبو میں 40 سال تک بھٹکائے رکھا، انہیں کوئی راستہ نہ ملا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، خدا نے آپ کے دعا سے سورج کو غروب ہونے سے ٹھہرا دیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہوا، تب یوشع بن نون علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سبھی لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اے بھائیو، جو خدا نے بیت المقدس کی زمین ہمارے لیے لکھی ہے، اس مقابلے سے پیٹ نہ پھیرے۔ بیت المقدس میں دشمن موجود تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کا کہنا مان کر جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ ان لوگوں کی آخری لڑائی جمعہ کے دن ہوئی۔ یہ لوگ ہفتے کے دن سیٹرڈے لڑائی نہیں کرتے تھے، صرف ہفتے کے دن عبادت کرتے۔ جب جمعہ کے دن مقابلے میں کامیابی حاصل کرتے چلے گئے، اس وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو رہا تھا۔ تب صورتحال بہت نازک ہوئی۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام فتح حاصل کرنے کے نزدیک ہی تھے۔ اس وقت سورج کو غروب ہونے میں کچھ ہی وقت رہا۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو بھی خدا کے طرف سے مقرر ہے اور میں بھی خدا کے طرف سے مقرر ہوں۔ پھر آپ نے خدا سے دعا کی، سورج کو غروب ہونے سے ٹھہرا دے۔ خدا نے آپ کی دعا قبول کی اور سورج کو غروب ہونے سے ٹھہرا دیا۔ ناظرین، خدا کا کیا عظیم معجزہ ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے لڑائی کے درمیان خدا سے دعا کی اور خدا نے فوراً اس دعا کو قبول کر لی اور اسی لمحے سورج کو غروب ہونے سے ٹھہرا دیا۔ سورج اس وقت تک ٹھہرا رہا جب تک آپ نے فتح حاصل نہ کی اور بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔
ناظرین، خدا کا کیا عظیم معجزہ ہے۔ جب تک بنی اسرائیل کے سارے لوگ بیت المقدس میں داخل نہ ہو گئے، خدا نے سورج کو غروب نہ ہونے دیا۔ خدا کے حکم سے یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، تم سب بستی میں داخل ہو جاؤ، جو چاہے وہ کھاؤ پیو اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرے، خدا تمہاری خطا معاف کر دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے یوشع بن نون علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور نافرمانی کی اور سجدہ دیے بغیر داخل ہو گئے۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے اس وقت بھی خدا کی نافرمانی کی جس طرح پہلے کی۔ بنی اسرائیل نے سورج کا معجزہ دیکھا، پھر بھی خدا کی نافرمانی کی اور سجدہ دیے بغیر ہی داخل ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ایک دن میں بنی اسرائیل کے لوگ 20,000 لقمۂ اجل بن گئے۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے خدا نے جو بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا، اس عذاب میں بنی اسرائیل کے تقریباً 20,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا سے پناہ مانگنے لگے۔ ناظرین، خدا نے کس طرح یوشع بن نون علیہ السلام کی دعا قبول کر کے سورج کو غروب ہونے سے ٹھہرا دیا۔ آپ جب تک فتح یاب ہوئے تب تک سورج ٹھہرا ہی رہا۔ ناظرین، خدا سب پر قادر ہے، خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ میرے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہو پر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں ایسا ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔